یہ ویڈیو بہت اہم ہے. اس میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آئس کا نشہ کیا ہوتا ہے. یہ ویڈیو نوجوانوں کو بھی دیکھنی چاہیے اور ان کے والدین کو بھی دیکھنی چاہیے اور ٹیچرز کو بھی دیکھنی چاہیے. دیکھیے جو آئس ہے یہ باقی نشہ آور ادویات سے بالکل مختلف ایک چیز ہے. یہ کرسٹل کی شکل میں ملتی ہے اور لوگ اس کو مختلف طریقے سے اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کرسٹلز کو جلا کے اور جو اس کا دھواں ہے وہ اس کو ڈائریکٹ اندر لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ٹیکے بھی لگاتے ہیں اور کچھ لوگ جو کہ نسبتاً سیف تو کہنا ہی نہیں چاہیے مگر جو نسبتاً کم فیومز اندر جاتے ہیں وہ ایک حکے کی طرح، جس طرح یہ لوگ آج کل وہ کرتے ہیں نا شیشہ پیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کو جلایا جاتا ہے اور جب اس کو سک کیا جاتا ہے تو اس کے فیومز پانی میں سے ہوتے ہوئے حکے کی طرح اندر جاتے ہیں. اور اس نشے میں جو دوا ہے یعنی جو کیمیکل ہے اس کا نام ہے میتھ ایمفیٹامین. ایمفیٹامین ایک دوائی ہے جو کہ ایک زمانے میں لوگ لیا کرتے تھے الرٹ ہونے کے لیے، کہ جیسے ایگزام سے پہلے ریٹالین کے نام سے ایک دوائی آیا کرتی تھی کہ وہ لیتے تھے تو پھر سوتے نہیں تھے، جاگتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اور میں ٹیچر بھی تھا تو بہت سے لوگ یہ لیا کرتے تھے اور وہ شروع میں تو لگتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں بہت الرٹ ہوں، لیکن ایکچولی اس دوران میں جو ان کی ریٹینشن پاور ہے، یعنی پڑھتے وقت وہ جتنا اپنے اندر سما سکتے ہیں، وہ بظاہر دیکھنے میں تو 10 گھنٹے مسلسل پڑھتے رہے لیکن ایکچولی اس کی ریٹینشن پاور بہت کم ہوتی ہے. وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سرفیس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور ریٹینشن پاور کم ہوتی ہے. بہرحال یہ جو آئس ہے یہ چوں ہی اس کو لیا جاتا ہے تو 3-4 پف کے اندر ہی یہ اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور 2-3 منٹ کے بعد اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو پورا دماغ کا کیمیکل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے جو کہ ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے، اسے ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین ہمارا پلیجر کا ہارمون ہے اور ہمارا ریوارڈ کا ہارمون ہے. اور ڈوپامین تب پروڈیوس ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز آپ کو پلیجر دے، اور جب بھی کوئی ایڈکشن ہوتی ہے تو اس میں ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے اور ڈوپامین سے آدمی بڑا اچھا محسوس کرتا ہے، سینس آف ویل بینگ میں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میرا الرٹنس زیادہ ہو گئی ہے. لیکن خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈوپامین کے ریسیپٹرز ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک پف سے جو آپ کی کیفیت ہوگی اگلی دفعہ وہ 4 پفس کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کی ڈیوریشن کو کم ہوتی جائے گی اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے. آئس میں جو ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ شروع میں آئس کے استعمال کرنے والے کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نشہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو تو یہ لگتا ہے کہ میں بہت الرٹ ہو گیا ہوں، اس کو تو یہ لگتا ہے میں بہت بہتر ہو گیا ہوں، اس کو تو لگتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہو گیا ہوں. لیکن کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کے وہ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے اندر سائیکیٹرک چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس دوران میں اس کو عجیب قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، جن میں سب سے خطرناک ہیں پیرانوئے خیالات. پیرانوئڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ یہ شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ شخص میرے خلاف ہو گیا ہے، یہ شخص میرا دشمن ہو گیا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں اس طرح کی ریالٹی سے ہٹ کر فالس خیالات آنا شروع ہو جائیں تو ہمارا پورا نفسیاتی مزاج جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جائے گا اور آدمی پھر اس میں بہت عجیب حرکتیں کر سکتا ہے. اور پھر جب آپ اس کے ودرالز ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے یہ نہ ملے، کیونکہ یہ ممنوع ڈرگ ہے، تھوڑی سی مقدار میں کسی کے نکل آئے تو اس کے اوپر وہ جیل میں جا سکتا ہے، تو جب وہ اس کو نہ ملے تو پھر اس کو بے خوابی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی، اور جب نیند پوری نہ ہو تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے متعلقین میں سے کوئی ایک یہ کرنے لگ گیا ہے؟ تو اگر ہمارے بچوں کے رویے میں آپ کو اچانک بڑی تبدیلی نظر آئے، آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ آئس کا امکان ہے. اور دوسری اہم بات ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیے. یہ ایسی دوائی نہیں جو بازار سے سگریٹ کی طرح مل جاتی ہو، اس کے لیے ایک خاص کمپنی میں ہونا پڑتا ہے. اور پچھلے دنوں جیسے یہ بہاولپور کا واقعہ ہوا تھا تو اس نے مجھے یہ پرومپٹ کیا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں
کہ اسکولوں اور کالجوں میں ایسے لوگ جو اس طرح کے یا کسی بھی ہیروئن کے، چرس کے کسی بھی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی اس میں لگانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے بادشاہ بھی ہوں، آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ایکسپینسو نشہ ہوتا ہے، آپ اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. تو ابا کتنے کے پیسے دیں گے، کتنے کے پیسے آپ ہیرا پھیری سے امی کے بٹوے سے چرا لیں گے، کتنے کے پیسے آپ گڑبڑ کر کے اپنی پاکٹ منی سے کر لیں گے. آخر آپ کو پھر ڈرگ پیڈلنگ کرنی پڑے گی. یعنی آپ اپنے کسی دوست کو کہیں گے کہ یار زبردست ہے، دیکھو مزہ آیا، تم بھی پیو. اچھا وہ پیے گا تو اس کو بھی بڑا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ایسے میں پھر جب وہ خریدے گا تو آپ کو بھی تھوڑا سا شیئر اس میں مل جائے گا. تو بہت سے ڈرگ پیڈلرز ایکچولی پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی ایڈکشن کو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس ٹریفکنگ میں انوالو ہو جائے. تو اس لیے یہ کچھ معلومات تھیں، اس کو آپ خیال رکھیے. اور اس آج کل یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے اور آپ کے نوجوان جو بچے ہیں نا، میں اگر یہ بات کہوں تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ دے آر انوالوڈ ان ڈرگس ادر دین انلیس اینڈ انٹل پرووڈ ادروائز. لہٰذا تمام والدین کو اس بات پر نظر رکھنی پڑے گی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے گھر کے اندر فیتھ سے اٹیچ رہیں گے، جتنا ہمارے گھر کے اندر ویلیو سسٹم، روایات، محبت، پیار، اخلاص، اس طرح کی گفتگو ہوں گی، دینداری کی گفتگو ہوں گی، اتنا ہمارے بچوں کا مزاج جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہے گا. بچوں کی کمپنی کے اوپر ضرور نظر رکھیے کہ ان کے دوست احباب میں کون سے لوگ شامل ہیں. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے، شاید یہ اب تک کی ہوئی باتوں میں سے سب سے اہم بات ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ ایڈکشن میں مبتلا ہے، تو یہ وہ بچہ ہے جس کو بہت محبت کی ضرورت ہے، جس کو بہت پیار کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کو یہ کہنا شروع کر دیں یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ اس بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. وہ بچہ محبت کا طلبگار ہے. اس کو دوبارہ اپنی گود میں بٹھائیے اور پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کریے، پراپر طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیجیے. اور اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ اس میں سے واپس آ جائے گا. میری ملاقات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، مگر وہ آئس کرتے ہیں، اور میں ان سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ یہ ایسا نشہ نہیں ہے کہ کوئی نہ چھوڑ سکتا ہو. شاید چرس اور ہیروئن سے کی نسبت یہ وہ نشہ ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور جب بھی کوئی شخص نشہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سماجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیشہ اس نشے کو جس کا آپ ختم کرانا چاہتے ہیں، ان کے ان مسائل کی طرف توجہ دیجیے. یہ دیکھیے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی کون سی نفسیاتی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کی کون سی ایموشنل ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو یہ کچھ انفارمیشنز ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ مدد ملے گی. شکریہ.